ایک چیز پہلے کہہ دی میں نے، وہ ذہن میں رکھ لی نا، میں بھی سن رہا ہوں۔ وہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے، میں دہرا دیتا ہوں۔ مثلا ایک بچے نے، اب میں بچہ بیٹا ہونے کے ناطے کہوں گا نا، تو عالم ہیں یہ حیدرآباد سندھ سے، مثلا انہوں نے چائے کا ایک آخری گھونٹ میرا رہتا تھا، میں نے ناشتہ نہیں کرتا ہوتا چائے، تو انہوں نے کہا حضور یہ ایک جو گھونٹ بچ گیا مجھے دے دیں، میں نے دے دیا بیٹے کو۔ پھر ایک شخص نے ایک نوٹ 500 یا 1000 5000 کا تھا، آگے کیا اس پر سائن کر دیں۔ وہ میں نے کہا دیکھو بیٹے میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں، اس سمجھنے کے بعد اگر آپ کی طبیعت میں جیسا آئے میں کر دوں گا۔ تو میں نے پھر وہاں نصیحت کی، میں نے کہا یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے معاملات دلوں میں چھپی ہوئی محبت اور عقیدت کے عکاس ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہوتی ہے۔ محبت اور عقیدت جائز اور ناجائز تمام مذاہب میں جائز بھی ہوتی ہے اور ناجائز بھی رہی ہے، یہ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ تو محبت اور عقیدت کا ہونا اگر جائز ہو تو وہ ایمان کا حصہ ہو جاتا ہے۔ والدین کا ادب ہے، عقیدت ہے، اساتذہ کی ہے، مشائخ کی، بڑوں کی، بزرگوں کی، اولیاء و صالحین کی، صحابہ کرام، اہل بیت عطا، اوپر درجے چلے جاتے ہیں۔ نیک لوگ، دین کی تبلیغ کرنے والے، عالم، استاد، یہ سارے درجے میں آتے ہیں۔ تو یہ ایک حد ہے۔ اس عقیدت کا اظہار ایک الگ چیز ہے۔ پھر میں نے سمجھایا کہ اظہار ہر آدمی جو کرتا ہے وہ اپنی سمجھ، اپنی طبیعت، اپنا ذوق، جو اس کا مائنڈ سیٹ ہے، جو اس کی سمجھ میں آتا ہے اس کے مطابق اظہار کرتا ہے۔ ہر بندے کے پاس علم اتنا نہیں ہے کہ وہ علم کی حدود میں بند رہ کر اظہار عقیدت کرے۔ پھر میں نے صحابہ کرام کی مثال دی، میں نے کہا ایک صحابی آئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور آ کے سجدہ کر دیا، دھڑام گر گئے، سجدہ کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا یہ کیوں کیا؟ منع فرمایا، بعد میں فرما دیا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ لفظ حرام نہیں ہے مگر شرعن حرام ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ فرمایا انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا، اگر میں اجازت دیتا تو بیویوں کو، شوہروں کے لیے اجازت دیتا، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں۔ تو دین ہے، اگر کوئی عبادت کی نیت کر لے تو کافر و مشرک ہو جائے گا، اور تعظیم کی نیت کرے تو فاسق ہوگا، یہ حرام ہے۔ یعنی کسی بھی نیت سے سجدہ اللہ کے سوا کسی کو ہے ہی نہیں، آقا علیہ السلام کے لیے بھی جائز نہیں ہے، تو بس کسی اور کی کیا جواز ہے نا۔ تو میں نے کہا انہوں نے یہ کر دیا، آقا علیہ السلام نے سنا، انہوں نے کہا ہم نے دیکھا روم کی سلطنت اپنے بادشاہوں کو سجدے کرتے ہیں، تو ہمارے ہاں آپ سے بڑا بادشاہ کون ہے؟ اب انہوں نے ایک اظہار عقیدت کیا، مسئلہ معلوم نہیں تھا مگر جو سمجھ میں آیا اظہار کر دیا۔ اب آقا علیہ السلام کا چونکہ وہ پیغمبر ہیں، ہادی ہیں، انہوں نے روک دیا کہ یہ جائز نہیں ہے، ممنوع ہے میری شریعت، سمجھا دیا۔ میں نے کہا کسی نے کہا جی میں نے بدلہ لینا ہے، قمیض اوپر کر دیں، تو قمیض اٹھایا تو چوم لیا۔ سردیوں میں سخت جاڑا، پانی لے کے کھڑے ہو جاتے فجر کے بعد، ہاتھ ڈبو دیں، ہمارے بچے بیمار ہیں، شفا ہو جائے گی۔ یہ سب عقیدتوں کے مظاہر ہیں۔ اس طرح کے بہت سے واقعات آپ کو ملیں گے۔ تو میں ان کو یہ سمجھا رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں جن پہ آقا علیہ السلام نے منع نہیں فرمائی وہ جائز کی حد میں آ جاتی ہیں، جس پر منع نہیں وہ جائز ہے۔ مگر میں نے سمجھایا ہر جائز چیز معیار نہیں ہوتا، اصل یہ بات سمجھیں، یہ میں تمہید لا کے تو اینڈ پہ ہر جائز چیز معیار نہیں ہوتا۔ میں نے کہا میری طبیعت اور روش یہ ہے اور علم یہ کہتا ہے کہ جائز پر اکتفا نہ کریں، اونچے معیار کی طرف جائیں۔ جائز کریں گے تو آپ کو گناہ کوئی نہیں، کوئی آپ کو نقد نہیں کر سکتا، تان نہیں کر سکتا اللہ کے ہاں، اور اس جائز میں اگر نیت اچھی ہے تو اجر اور ثواب بھی بن جائے گا، مگر زندگی میں اسوہ جو بنائیں وہ اعلیٰ۔ پھر میں نے کہا صحابہ کرام میں اگر اس کو فرق کرنا ہو تو خلفائے راشدین کا اسوہ سب سے اعلیٰ، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ، اور اکابر جد صحابہ کرام جن کو کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی صحبت ملی، کثرت کے ساتھ۔ ورنہ تو جب آپ نے خطبہ حجت الوداع دیا تو 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ سن رہے تھے آپ کے، تو صحابی تھے، مگر جن کو کثرت کے ساتھ صحبت ملی ان کا فہم اور اس کا درجہ اور تھا، جنہوں نے 1-2 بار زندگی میں آ کے زیارت کی چلے گئے ان کا فہم اور فہم کا درجہ اور تھا۔ اظہار میں فہم کا دخل ہو جاتا ہے کہ بندے کی کتنی سمجھ ہے، کتنی نہیں، اور جنہوں نے طویل صحبت اختیار کی ہو وہ اپنے فہم کو فنا کر دیتے ہیں فہم نبوی میں۔
جو آقا علیہ السلام نے تعلیم دی اس میں اپنی سوچ کو فنا کر دیتے ہیں. تو میں نے مثال ان کو یہ دی کہ زندگی میں ہمیشہ جو وتیرہ ہے وہ اعلیٰ اور معیاری رکھے. آخری بات جو ہمارے ہاں یہ جو مسلکی جھگڑے بھی بہت سے ہوئے ہیں اور فرقہ واریت بنی اور دنگا فساد ہوا، انہوں نے جائز چیز، ہمارے ہاں لوگوں نے جائز چیزوں کو جواز کو جائز کو واجب کا درجہ دے دیا اور کسی نے محض جائز کو حرام کا درجہ دے دیا.